جو ہوتا ہے نا وہ خشیت. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس کو لکھا ہے. فرمایا کرتے تھے اگر تم نے دیکھنا ہونا کہ عالم کتنا بڑا ہے تو پھر قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کو سامنے رکھو. جتنا اس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہوگا اتنا بڑا عالم ہوگا, اتنا بڑا عالم ہوگا. یہ جو شوق علم ہے نا, یہ طبیعت میں جب پیدا ہوتا ہے نا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھا گیا کہ ذرائع کیا ہیں علم کے, جب آپ کو حصول علم کرنا ہے, سیکھنا ہے, اس کے ذرائع کیا ہیں؟ تو فرمایا ایک تو ذریعہ یہ ہے کہ باقاعدہ جو مروج کورسز ہیں وہ پڑھے جائیں. ایک فرمایا کہ مطالعہ اس کا ذریعہ ہے. اور فاضل بریلوی فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے جنہوں نے صرف صحبت علماء اٹھائی, صرف علماء کے پاس بیٹھے تو اللہ نے انہیں زیور علم سے آراستہ کر دیا, لیکن مزاج تھوڑا سا نا سیکھنے کا ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوال آدھا علم ہے. جب تم سوال کرتے ہو, لیکن شرط یہ ہے کہ سوال سیکھنے کے لیے ہو, مولوی صاحب کا امتحان لینے کے لیے نہ ہو. سوال یہ ہے کہ مزاج سیکھنے کا ہو, طبیعت یہ ہو کہ میں نہ کچھ سیکھ لوں, میرا کچھ فائدہ ہو جائے, میرے پاس کچھ چیز آ جائے تاکہ روزمرہ کے معاملات میں میرا نفع ہو جائے. جب ہماری طبیعت سیکھنے کی ہے. اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا, جس طرح تسبیح لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ہے نا, اسی طرح وضو کے مسئلے سیکھنے کا بھی ثواب ہے. کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات کی؟ ہمارا نا ایک مزاج بنایا, خیر وہ ہم ہی نے بنایا ہے, وہ عوام نے نہیں بنایا, وہ ہم ہی نے بنایا ہے. ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بابا جی کا اگر پگڑی بڑی تگڑی ہو اور تسبیح ذرا لمبی ہو تو وہ پہنچے ہوئے بزرگ ہوتے ہیں, اور کسی کونے میں وہ بیٹھے ہوں تو شاید وہ, میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ ایک کونے میں ایک عالم بیٹھے ہوں نا, کوئی فقہ کی کتاب لے کے اور لوگوں کو دین بتا رہے ہوں, تو دوسری جانب ساتھ ہی کوئی آستانہ ہو, کوئی پیر صاحب بیٹھے ہوں دام درود والے, تو راش پیر صاحب کے پاس زیادہ لگ جاتا ہے. یہ مزاج بنا دیا گیا ہے. حالانکہ ایک بات کو سمجھیے گا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تو باتیں پڑھتے پڑھتے ہی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں گزرتے ہی حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں تو دین پڑھتے پڑھاتے ہی کتب بن گیا ہوں. یہ تو ایسا نور والا کام ہے کہ یہ تو بندے کو اتنا خوبصورت مصروف کرتا ہے کہ آپ گزرتے جاتے ہیں, دل ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے. آپ جب بھی کتاب و سنت کو پڑھتے ہیں محسوس ہوتا ہے ساری باتیں میرے لیے. انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ تو کلام ہی میرے ساتھ ہے, مجھے ہی تو اس کی ضرورت تھی. ہمارے ہاں یہ مزاج ہے کہ لوگ نا ایک ذہن ہوتا ہے نا, سمجھتے ہیں جی مجھے وظیفہ دیں. حالانکہ مسائل سیکھنا بھی وظیفہ ہے, احادیث مبارکہ کو یاد کرنا بھی وظیفہ ہے. اور جس طرح اللہ اللہ کرنے سے چہرہ روشن ہوتا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی, حضور نے دعا دی, کریم محبوب نے دعا دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا جو میری باتیں یاد کرے اور پھر لوگوں کے سامنے بیان کرے. اس کا چہرہ نورانی رکھنا, تر و تازہ رکھنا, تو چمک دھمک نصیب ہوتی ہے, روحانی طور پر انسان مضبوط ہوتا ہے. لیکن مزاج بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو بندہ اس شوق سے دین کو حاصل کرے, اس کے اندر وہ طلب ہو, وہ ذوق ہو. یہ والا مسئلہ نہ ہو کہ آج یہاں سے اس نے کوئی بات سنی اور جا کے اپنی مسجد کے امام سے اس نے رٹا ڈال دیا ہے کہ میں تے اتوں اے سن کے آیا, تساں تے گل کدے دسی نہیں. یہ مقصود نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا, پھر غور فرمائیں, اس لیے اس نے علوم دینیہ حاصل کیے کہ وہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا یا اس کے ذریعے دنیا کمائے گا. حضور فرماتے ہیں اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. اس کو خالص ایک وظیفہ سمجھ کر, ایک نورانیت سمجھ کر, یعنی انسان نہ بڑے ذوق سے قبول کرے حضور کی باتوں کو, اس کا نہ کشکول طلب پھیلا ہوا ہو. وہ جب کسی عالم کے سامنے بیٹھے تو وہ اس طرح بیٹھے کہ میں نے نا آج کچھ چیزیں لینی ہیں اپنے محبوب کی, اور اس کے اندر وہ
وہ خاص اس کے اندر وہ طلب دیکھیں نا، کسی حدیث میں نہیں آیا، حضور نے کہیں حکم نہیں دیا کہ جب تم میری حدیثیں بیان کرنا تو پہلے اٹھ کے تم غسل کرنا، خوشبو لگانا، کہیں فرمایا نہیں۔ اور آپ نے حدیث پاک بیان کرنی ہو تو شرعی مسئلہ یہی ہے کہ آپ بغیر وضو کے بھی حدیث پاک بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ذوق دیا، اگر آپ توجہ کریں بات پر، تو ایک ہوتا ہے کسی چیز کو اہمیت دینا، اس کو ذرا نہ سونا کر لینا۔ یعنی ہمارے ہاں نا دینی ماحول میں تو اللہ ماشاءاللہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی شخص سے کہا جائے نا شادی پہ چلو، دعوت پہ چلو، تو کہتا ٹھہر جا میں کپڑے بدل آؤں۔ وہ بھائی تیرے پاس ڈگری ہے، پیسہ ہے، چلو کپڑے ہی وقتی طور پہ صاف نہیں ہے، لیکن لوگ جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایک خاص اہمیت ہے کہ مجھے کسی دعوت میں جانا ہے، کسی شادی میں جانا ہے، کسی بڑی تقریب میں جانا ہے، تو میرا لباس ذرا اجلا ہو، میں نے ذرا کنگا کیا ہوا ہو، میرا ذرا انداز ٹھیک ہو، کسی شخص کو محسوس نہ ہو کہ شاید میں نفاست پسند نہیں ہوں۔ مزاج ہوتا ہے۔ امام بخاری نے جب بھی حضور پاک کی کوئی حدیث لکھی، یہ ہے اس کا اہتمام کرنا، یہ ہے پیار کسی چیز سے، اور یہ ہے کسی چیز کی طلب کا ذوق۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہر جمعے احادیث بیان ہوتی ہیں، ہر جمعے مولانا آیات کا ترجمہ کرتے ہیں اور مفت کرتے ہیں۔ وہ موٹیویشنل اسپیکر نا آج کل وہ سیٹ بک کرانی پڑتی ہے، وہ 10-20 ہزار دے کے سیٹ بک کراؤ، پھر جاؤ، پھر ٹائم ملتا ہے۔ تو ڈاکٹر مہنگا ہو تو لوگ سمجھتے ہیں شاید قابل بھی زیادہ ہے، مہنگا ہو تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید، یعنی وہ ہمارے ایک لفظ بولا جاتا ہے یہ چیز برانڈ کی ہے۔ آپ یقین کریں برانڈ کے سویٹر سے وہ سویٹر بڑا تگڑا تھا جو اماں کروشیے سے بنایا کرتی تھی، اور کئی نسلیں پہنتی تھی اس سویٹر کو، کئی نسلیں، پہلے بڑے برا نے پایا، پھر چھوٹے نے پایا، وہ خراب ہی نہیں ہوا، کئی دفعہ دھویا بگڑا ہی نہیں، پھر اس کے بعد بھتیجوں بھانجوں کے کام آنے شروع ہو گیا۔ یہ تو بڑا ذوق تھا، یہ تو بڑا درد تھا، پھر برانڈ کے چکر میں پڑ گئے لوگ۔ اللہ جانے کہاں جا کے یہ بات رکے گی، کیا اس کا نتیجہ نکلے گا۔ میرے عزیز، جب آپ کسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں، ذہن بن جاتا ہے کہ کمال چیز ہے، تو پھر دیکھیے حضرت امام بخاری نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرمایا ہے۔ اور ماشاءاللہ